آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو یہ کام دیا گیا، تو انہوں نے اس بات کو ریفرنس بنایا کہ یہ جو مذہب ہے، یہ جو دین ہے، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ تو ایک میراث چلتی آ رہی ہے۔ اور کس کی میراث انہوں نے مینشن کی؟ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ۔ آپ اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی میراث کی بڑھتی ہوئی ایک شکل ہے۔ اور اگر اب آپ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سوچیں تو آخری بات جو آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ آسانی آتی ہے۔ انہوں نے اپنی فیملی کو چھوڑ دیا صحرا کے درمیان اور وہاں سے چلے گئے۔ اب سوچیں یہ کوئی آسان کام تھا؟ اس سے پہلے جب وہ نوجوان تھے انہوں نے اپنے والد کو، اپنی معاشرے کو چیلنج کیا، یہ آسان نہیں تھا۔ اور اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ ان کو زندہ آگ میں پھینکا گیا، حرقوہ وانصروا آلہتکم، قرآن مجید میں آتا ہے، زندہ جلایا گیا ان کو کیونکہ وہ اسلام پر ایمان لائے۔ یہ تو آسان بات نہیں ہے۔ اور جب ان کی ایک عمر ہو جاتی ہے اور جب ان کا بیٹا جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے بلغ معہ السعی، کہ وہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ بھاگ دوڑ سکتے ہیں، تو وہ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اسی بچے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں۔ بار بار ان کے امتحانات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہے ہیں، اور ایسا امتحان اور کسی انسان کا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اور کسی انسان سے نہیں کہا کہ اپنے خاندان کو چھوڑ جاؤ صحرا میں، اور کسی کا امتحان ایسے نہیں لیا گیا کہ اس کو ڈائریکٹ آگ میں پھینکا گیا، اور کسی کا امتحان نہیں لیا گیا یہ کہہ کے کہ اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرو۔ ان سے وہ چیزیں، ان چیزوں کا امتحان لیا گیا جن سے کسی کا نہیں لیا گیا، جو سب سے مشکل ٹیسٹ آپ سوچ سکتے ہیں۔ بلکہ یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب خاص کر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، اللہ اکبر، اور کسی کا اس طرح امتحان نہیں ہوا۔ اس میں اختصاص ہے، خاص ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا سب سے مشکل امتحان لیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں جب وہ آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں کہ بائی دا وے ریلیکس ہو جائیں، یہ آسان ہوگا، اسلام میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، اور بائی دا وے آپ اسی سیم ٹریک پر ہیں جس پر آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ سوچتے ہیں یار یہ تو آسان نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش آسان تو نہیں تھی، تو میں کیسے خود ریلیکس کروں بھائی؟ ایک سیکنڈ کے لیے اللہ بتا رہے ہیں کہ چیزیں آسان ہوں گی، اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ چیزیں مشکل ہونے والی ہیں۔ اصل میں وہ یہ نہیں بتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی مثال تو دے رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے خوبصورت وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مثال دے رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آگ میں کودنا آسان بنا سکتے ہیں، یا اپنے خاندان کو صحرا کے درمیان چھوڑنا آسان بنا سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ آپ کو صرف اکلوتا نوجوان بنا سکتے ہیں جو نہ صرف اپنے والد کے سامنے حق کے لیے کھڑے ہوں بلکہ پورے معاشرے کے سامنے حق کے لیے کھڑے ہوئے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نمرود کے سامنے کھڑا ہونا آسان بنا سکتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا آسان بنا سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے تو نہیں یہ مانگا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے تو بہت تھوڑا مانگا ہے۔ ایکچولی جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے مانگا ہے وہ یہی ہے کہ کچھ بری چیزوں سے دور رہو۔ ایکچولی اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہی مانگا ہے کہ کچھ بری چیزوں سے دور رہو، اور کچھ نیکیاں آپ کے لیے لازمی کی ہیں، کچھ یہ نیکیاں کریں اور یہ کچھ برائیوں کی چیزوں سے دور رہیں، بس یہی تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگا ہے۔ سو ہمیں بتایا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی میراث سے کہ چاہے جو بھی مشکل آپ پر آئے، آپ کبھی بھی اپنی مشکل کو کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں اس مشکل کے ساتھ جو ابراہیم علیہ السلام پر آئی۔ سو آپ کو سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا یہ سوال اٹھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی میرے لیے آسان کریں گے چیزیں، کہ نہیں۔ ملت ابیکم ابراہیم، اور وہی ہے ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اب مفسرون کی اس آیت کے بارے میں دو رائے ہیں، وہ کہتے ہیں یا تو ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلمان رکھا جو کہ قرآن مجید میں اشارہ آ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے خود ہمارا نام مسلمان رکھا۔ دونوں شکلوں میں اس کی سینس بن رہی ہے، کیونکہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے تو وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اگر انہوں نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے تو اللہ کی طرف سے ہی رکھا ہے۔ اس سے ہٹ کر آپ سوچیں مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو گیو اپ کرے، وہ جو جسٹ ایکسیپٹ کرے۔ یہ سلیمہ لفظ سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے امن میں آ جانا، اطمینان اور سکون میں آ جانا۔ اور جب آپ کہتے ہو اسلمہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اطمینان کے ساتھ قبول کرنا، آپ اس کے ساتھ اوکے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنے کو کہتے ہو نا تو آپ دل پہ پتھر رکھ کے چیزیں نہیں کرتے، اب یہ نہیں کہتے یار ٹھیک ہے یار میں کر لوں گا، آپ ایسے نہیں ہو، آپ دل سے مطمئن ہو، طوعاً جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہو۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اس میں یقیناً کچھ خیر ہوگی، چاہے جو میرا دماغ کہہ رہا ہو، یا جو میرا خاندان کہہ رہا ہو، یا میرے دوست کہہ رہے ہوں، یا معاشرہ کہہ رہا ہو۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہوگا تو میں پرسکون ہوں بھائی۔ اگر آپ ہی ایسا کر سکتے ہیں، اگر آپ اس پوائنٹ تک پہنچ سکتے ہیں تو پھر آپ ابراہیم علیہ السلام کی میراث پر ہیں۔ ہمارا خود کو مسلمان کہنا بڑا آسان ہے، لیکن مسلمان بننا یہ ایک مختلف چیز ہے، اور یہ صرف بیہیویئر کی بات نہیں میں کر رہا، یہ بہت گہرائی کی بات ہے۔ میں کمپلیٹلی سیٹسفائیڈ ہوں وہ کرنے میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں کرنے کو کہا ہے۔ میں پورا کمفرٹیبل ہوں، میں پورا مطمئن ہوں، اور میں اس پہ اطمینان رکھتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں سوچ رہا کہ اگر میں اللہ کی اطاعت کروں گا تو میں کچھ چیزیں مس کر دوں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں سے دور رہو یا ان موقعوں سے دور رہو،
کیونکہ یہ حرام ہے بھائی. تو اگر میں ان سے دور رہوں گا تو میں ان سے نقصان نہیں اٹھاؤں گا، بلکہ میں پرسکون رہوں گا. کیونکہ کوئی بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ کبھی بھی نقصان میں نہیں ہوتا. یہ چیز کبھی میرے مائنڈ میں نہیں آئی. اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، وہ جو اللہ کے سامنے پورا کا پورا اپنا سر خم کرتا ہے، وہ جو پرسکون ہوتا ہے. اور میں یقین کریں دل سے دعا کرتا ہوں خاص کر ہماری ینگ جنریشن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کنیکشن بنائے کہ ان کو اس بات سے چڑ نہ چڑھ رہی ہو جتنے بھی ہمارے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے سے. جیسے ہماری نوجوان بہنیں ہیں، جب بھی وہ حجاب کے بارے میں سوچتی ہیں تو اس سے انوائے نہیں ہو رہی. وہ یہ نہ سوچے کہ یار مجھے کیوں پہننا پڑ رہا ہے. یا ہمارے نوجوان جو بھائی ہیں ان کو یہ نہ سوچنا پڑے یار مجھے کیوں صبح اٹھ کے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، کیوں اتنا صبح بھائی اٹھوں میں. تھوڑا سا آرام سے بندہ آرام سے پڑھ سکتا ہے نماز. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے. یہ ایٹیٹیوڈ آپ اسلام میں نہیں رکھ سکتے. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بس گیو اپ کر دیا، آپ نے پورا کا پورا ایکسیپٹ کر لیا کسی چیز کو.